اللہ تعالیٰ کو یعنی چھوڑ کے کسی انسان کے لیے کچھ کرو, دس از دا لیسٹ آئی کیو لیول اور لیسٹ ایموشنل کوشنٹ کا لیول ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے, اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کے جو سب کچھ کر سکتی ہے آپ کے لیے, آپ لوگوں کی رضا کے لیے. ایک ہے عمل سے پہلے جو نیت کی ہوگی وہ تو اپنی جگہ ہے, اب عمل کے دوران اور اس کے بعد بھی اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا اور اپنی سنسیریٹی کو ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا عمل بھی مینٹین رکھنا کہ میں نے کس کے لیے کیا, اس عمل کو بچانے کے لیے اس کی دعا کرنا, بعد میں انسینسیریٹی نہ آ جائے. ہو سکتا ہے کبھی کبھار نا ہم بڑا نیک عمل شروع کرتے ہیں بڑی پیورٹی کے ساتھ, ٹورڈز دی اینڈ یا مڈل میں لوگ تعریفیں کرنا شروع کیا, یار بڑا آپ نے اچھا پروجیکٹ شروع کیا, بڑا آپ نے نیک کام کرنا شروع, اور اس ٹائم کیا ہو رہا ہے, اس ٹائم گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہ آج اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, مائنڈ فلنس تو بہت آگے کی بات ہے, آپ ان ڈسٹریکشن سے پیچھے ہٹ جاؤ یا ایٹ لیسٹ ان ڈسٹریکشنز کو پہچان تو لو کہ یار یہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہے. اس وقت جب انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا اور کون مجھے یہاں تک لے کے آیا ہے, اور وہ پرابلی اسباب کو یا لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس نے مجھے فائدہ دیا یا اس نے دیا, لیکن ان فیکٹ اگر وہ مائنڈفل رہنا تو کیا تو سب رب نہیں ہے یار, ابھی بھی کیا ہے آگے بھی وہی کرے گا, آگے وہی کرے گا. دیکھیں گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں, بی پریکٹیکل, ہماری نیتیں ڈگمگاتی ہیں, لیکن ان جنرلی لائف میں آپ کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ ہی ہے جس نے مجھے ریوارڈ کرنا ہے. پیپل آر پلاسٹک, ہو آر پیپل, یار اسے دیکھا جائے ہو آر پیپل. یعنی جب بندہ وہ مر جائے گا تو اسے بدبو آئے گی, اس کے گھر والے بھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے. اگر وہ اپنی اسی اسٹیٹس اسی پوزیشن پہ ریٹائر ہو جائے, نو بڈی کیئرز اباؤٹ دیم. یعنی جو بندہ اپنے یعنی قضاء حاجت کو کنٹرول نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اور آنیسٹلی اگر لوگوں کی حقیقت جاننی بھی ہے نا, وہ کہ پیپل آر سیلفش, جنرلی پیپل آر سیلفش, پیپل آر دی بیک اسٹیپ جنرلی, ٹھیک ہے. لوگوں پہ کبھی ریلائنس کی ہی نہیں جا سکتی. اور آپ اللہ تعالیٰ کو یعنی چھوڑ کے کسی انسان کے لیے کچھ کرو, دس از دا لیسٹ آئی کیو لیول اور لیسٹ ایموشنل کوشنٹ کا لیول ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے, اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کے جو سب کچھ کر سکتی ہے آپ کے لیے, آپ لوگوں کی رضا کے لیے. اصل میں نا اخلاص جو ہے نا وہ ہے کہ لوگوں کی نظر سے اپنے اعمال کو پاک کرنا, لیکن صدق پتہ کیا ہے کہ اپنی نظر سے اپنے اعمال کو پاک کر لینا. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ جو چیز قیامت کے دن کام آئے گی وہ ان کی صدق اور سچائی ہے. قال اللہ ھذا یوم ینفع صادقین صدقہم, کہ جو سچے لوگوں کی سچائی انہیں کام آئے گی. تو سچائی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کام کرنا اور لوگوں سے بالکل بری اور بے نیاز ہو جانا. اور سچی بات پتہ کیا ہے, وہ جو حدیث ہے نا, سبحان اللہ برو, بہت خوفناک حدیث ہے جو لوگ شو آف کرتے ہیں, اور ہمارے لیے بھی بہت خوفناک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ ول ایکسپوز ہم, اور جو بندہ لوگوں سے کچھ لینے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دے گا لوگوں کو. یعنی میں اس پہ ریفریز کر رہا ہوں. سو بات یہ ہے کہ قلب من تراعی بیدی من عصیت, جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں نا وہ کس کے ہاتھ میں ہے, وہ اس کے ہاتھ میں جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ آنا چاہیے. سو اف یو آر ٹرائنگ ٹو پلیز پیپل اینڈ گین سم بینیفٹ فرام پیپل بائی ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس میں ریاکاری ملا کے یا اس میں بدنیتی شامل کر کے, تو بات ہے کہ وہ بھی الٹیمیٹلی امپریس نہیں ہوں گے, وہ بھی الٹیمیٹلی ہمارے کام نہیں آئیں گے, بیکاز ان کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آل وٹ وی شوڈ وری اباؤٹ از, اینڈ انسان نا وہ جو صدق ہے نا بیسیکلی کہ اپنے آپ کو عجب اور ریاکاری اور سمعہ سے پاک کرنا, وہ یہ کہ اپنی حقیقت جاننا کہ جو اللہ کی بلیسنگز یاد کرنا کہ جو کچھ ہے آج تک میرے پاس. میں سمجھتا ہوں یہ اخلاص کے لیے بڑی زبردست چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز اپنے اوپر ریوائز کرنا کہ جو کچھ مجھے دیا, کسی انسان نے دیا, کسی شخص نے دیا, رب نے دیا مجھے, آج میں جو بھی ہوں تو اس کا کرم اور احسان ہے مجھ پہ. ہیوملٹی کا اینگل بڑا امپورٹنٹ ہے نا, یہ آپ جب انسان اپنی آپ نے کہا نا اپنی حقیقت جب جاننا شروع کرتا ہے نا تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, مطلب ایون جو نیکی کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے. اور سبحان اللہ یار, میں تو جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, کعبہ تعمیر کر رہے ہیں وہ اور ان کے بیٹے, اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اللہ میرے سے قبول کریں. مطلب آپ 2 منٹ کی سوچیں کہ یار آپ کس لیول کا نیکی کا کام کر رہے ہیں. آپ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے قبول کر لیں.
اللہ اکبر اور یار، آپ پاس کی مجھے لائف بتائیں، بھی، آپ کا پاس ریکارڈ بھی دیکھ اور لینا، یہ اور پاس ریکارڈ بھی دیکھ لیں، آپ نے اللہ کے لیے اتنا کچھ قربان کیا اور اسپیشلی ابھی اس بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں جس میں آپ نے بیٹا قربان کر چکے تھے. جی مطلب بیٹے والی آزمائش سے آپ گزر چکے ہیں، جس بیٹے کے گردن پہ آپ نے چھری چلائی تھی، اور آپ مطلب ایسا بندہ، مطلب ہم سکتے جس کی گارنٹی ہے، وہ ایک ہے عمل سے پہلے جو نیت کی ہوگی وہ تو اپنی جگہ ہے، اب عمل کے دوران اور اس کے بعد بھی اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا اور اپنی سنسیریٹی کو ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا عمل بھی مینٹین رکھنا کہ میں نے کس کے لیے کیا، اس عمل کو بچانے کے لیے اس کی دعا کرنا، بعد میں انسینسیریٹی نہ آ جائے. ہو سکتا ہے کبھی کبھار نا ہم بڑا نیک عمل شروع کرتے ہیں بڑی پیورٹی کے ساتھ، ٹورڈز دی اینڈ یا مڈل میں لوگ تعریفیں کرنا شروع کیا، یار بڑا آپ نے اچھا پروجیکٹ شروع کیا، بڑا آپ نے نیک کام کرنا اور اس ٹائم کیا ہو رہا ہے، اس ٹائم گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے اندر، اس ٹائم بندہ واہ کی طرف جانا شروع ہو جائے. یہ تو شیطان چاہتا ہے نا اس ٹائم یار بار بار اللہ عمل کے بعد بھی نا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قبول کر لینا. مطلب دس مائنڈ سیٹ آف بینگ اے لٹل انسیکیور بائی یور سنسیریٹی کہ یار میری کہیں سنسیریٹی نہ ہل نہ جائے، کہیں میں وہ بار اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے اور میری اولاد کو محسنین، مطلب ہمیں سنسیئر رکھنا، اپنا سبمسو بندہ رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کثرت سے کون سی دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. مطلب یہ نا ہمیں بار بار ریمائنڈر مل رہا ہے کہ اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی، ڈونٹ بی سیٹسفائڈ اینڈ سے الحمد للہ آئی ہیو میڈ اٹ. آپ کو اللہ تعالیٰ رمضان دے دی، آپ کو تہجد کا ایک موقع مل گیا، کوئی مسئلہ نہیں، بار بار مطلب اٹس ناٹ لائک یو میڈ اٹ، یو نیور میڈ اٹ. آخری دم تک برو مطلب آپ نے نا اپنی نیت پہ بھی کام کرنا ہے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی، اور دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. ہمارے جیسے لیے تو بہت زیادہ روم ہے. اگر ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ کدھر یار. اچھا اصل میں نا ابھی ہم لوگوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اصل میں مدعا پتہ کیا برو، بندہ لوگوں کی واہ لوگوں کے لیے نہیں چاہ رہا ہوتا، اصل میں مسئلہ اس کے اپنے نفس کا ہوتا ہے. جی وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پریز کریں، آئی ایم سم تھنگ، یعنی میں کوئی شے ہوں. دیکھو میں نے یار 2 گھنٹے کی ورک شاپ کرائی، چکا چک لوگ بھرے ہوئے تھے، وہ کراؤڈ. میری بات آپ سمجھ، اٹس ناٹ اباؤٹ پیپل، اٹس اباؤٹ یور نفس. اور انسان کہتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن کچھ تو ہے. اچھا اس میں نا بہت ہی خطرناک چیز ہے. دیکھیں شیطان تو اوبیسلی کر رہا ہے کام، یہ سارے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اور ہم لوگ نا کبھی کبھار اس کو اکنالج کر دیتے ہیں نا، لاجیکلی بڑا اکنالج کریں گے، کہیں گے نہیں دیکھیں فرام دنیاوی اینگل ہمیں پتہ لگ جائے گا، ہم اپنی اسٹریٹجی کو انالائز کر رہے ہیں کہ آپ نے جگہ نا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جی، اس کا مطلب ہماری اسٹریٹجی ٹھیک تھی، ہماری مارکیٹنگ ٹھیک تھی، ہم نے ایونٹ اچھا آرگنائز کرا، ہمارا اسپیکر کا ٹاپک اچھا تھا، ہمارے اسپیکر نے اچھا، مطلب وی اپنی ایک انالیسس کے لیے کبھی کبھار ہم نا اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں، بٹ واللہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے وہ جو نیت ہے نا کریپ ان کرتی ہے. اس کے اندر گڑبڑ کریپ ان. اچھا آپ کو پتہ ہے سلف صالحین کیا کرتے تھے اس حوالے سے؟ واللہ شیخ وہ اتنا انٹروسپیکٹ کرتے تھے، اپنے نفس سے نا باتیں کرتے تھے، بولتے یا نفس من انتی، اے نفس تو ہے کون. جیسے ہم کبھی کبھار کوئی ایسا بندہ ہو جو بڑا ایروگینٹ ہو نا، اور آپ کا شاید ہو سکتا ہے جگری دوست بھی ہو، یار تو کیا کر رہا ہے، آر یو ان یور مائنڈ، تو پتہ بھی ہے تو میرے ساتھ گھما پھرتا کرتا تھا، یو نو یو ور، میری بات سمجھ رہے ہیں. واللہ سلف صالحین یوز ٹو ڈو دا سیم ود دا نفس، تو ہے کون، اور اپنے آپ کو اتنا جھنجھوڑتے تھے. اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ فلنس. اسی لیے ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے سلف صالحین میں سے ایک صالحہ خاتون تھی، شی واز اے مدر ایکچولی. کہتی ہیں کہ جو آپ کی نیت ہے نا، جو آپ کا نفس ہے، اٹس لائک یور چائلڈ، یہ آپ کے بچے کی طرح ہے. آپ اس کو سمجھاتے ہو، اس کو ذرا ٹائٹ پکڑتے ہو، وہ نا تھوڑا سا آپ نظر رائٹ لیفٹ کرتے ہو، وہ نا بھاگ جاتا ہے. آپ پھر اس کو غصے سے بلاتے ہو، کہاں پہ چلے گئے ہو، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. بولتا ہے یہ چلتا رہتا ہے، اینڈ اٹ مائٹ ٹیک ایئرس، یہاں تک کہ وہ بچہ نا فرمانبرداری کے ساتھ نا بیٹھا رہتا ہے. بولتا ہے دیٹس ہاؤ یو ہیو ٹو ٹیم یور نفس. جیسے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو سال لگے برو، 40 سال لگے. یہ نہیں دیکھیں، یو ہیو ٹو بی مائنڈ فل. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ آج اتنی ڈسٹریکشنز ہیں. مائنڈ فلنس تو بہت آگے کی بات ہے، آپ ان ڈسٹریکشن سے پیچھے ہٹ جاؤ، یا ایٹ لیسٹ ان ڈسٹریکشنز کو پہچان تو لو کہ یار یہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہے. اس وقت ویسٹ مائنڈ فلنس کی بات کر رہا ہے دنیاوی کامیابی کے لیے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں بی کانشیس، اپنی ڈسٹریکشن کو روکے تاکہ آپ دنیاوی جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے کر سکیں. یار ہم عبادات اتنی بڑی بڑی کی بات کر رہے ہیں، چوٹی کی عبادات جس کے اوپر ہماری دنیا اور آخرت دونوں ڈیپینڈنٹ ہے. ہم اگر اس کے بارے میں مائنڈ فل نہیں ہوں گے، مطلب یہ لٹرلی اٹ از سو فنڈامنٹل کہ ہم اپنی لائف کو نا اس کی
یہ جو کویشچن آف وائی ہے نا, یہ نیتوں کو بہت ہر چیز کو سیٹ کر لیتا ہے. ایون ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہم جو بھی کام کریں کیوں کر رہے ہیں نا, کوئی اس کے اندر خیر کا ایلیمنٹ ہے. اچھا اگر آپ کے اگر خیر کا ایلیمنٹ نہیں, یہ سوال آپ کو خیر کی طرف تو لے کر آئے گا نا. اچھا یار آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ دین, اگر میں کوئی ٹھیک کام نہیں کر رہا. سو دس از آئی تھنک ایٹ دی اسٹارٹ آف رمضان نا, آپ نے کہا نا کہ اصل میں نا یہ جو شروع پتہ ہے کیسے, آئی واز تھنکنگ کہ شروع تب ہوتی ہے جب انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا اور کون مجھے یہاں تک لے کے آیا ہے, اور وہ پرابلی اسباب کو یا لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس نے مجھے فائدہ دیا یا اس نے دیا, لیکن ان فیکٹ اگر وہ مائنڈفل رہے نا تو کیا تو سب رب نہیں ہے یار, ابھی بھی کیا ہے آگے بھی وہی کرے گا. تو وہ جو ہے نا ہیومینٹی کا فیکٹر اور رب کی نعمتوں پہ شکر گزاری, واللہ انسنسیریٹی ناشکری کے نتیجے میں آتی ہے, میں سمجھتا ہوں. نو ڈاؤٹ. اور یہ کہ وہ حنف بن قیس کہتے ہیں نا کہ ہاؤ کین یو فیل پراؤڈ آف یور سیلف, یا ہاؤ کین یو فیل when you have passed through the passage of urine twice in your life. ایک جب باپ کے نطفے کی فارم میں آپ نکلے, اور دوسرا جب آپ کی والدہ آپ کو ڈیلیور کری تھی. تو جب انسان 2 دفعہ اس یورین پیسے سے گزرا ہے تو پھر کیسے پراؤڈ فیل کرے. اور ایک بادشاہ جو ہے نا وہ بیسکلی ایک نا وہ تکبر سے چل رہے تھے, تو ایک عالم نے کہا کہ ان کو نام سے پکارا اور کہا کہ تکبر سے مت چلو. تو کہتے ہیں کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہتے ہیں میں تمہیں جانتا ہوں تم کون ہو, تم پہلے نطفے تھے اپنے والد کے, اور اس کے بعد تم ایک ڈیڈ کارپس ہو گئے, اور اس کے بیچ میں تم وہ انسان ہو جو فیسز اور جو ہے نا گند بلا لے کے اپنے جسم میں پھیر رہے ہوتے ہو. یہ سننے کے بعد ہی نیور واکڈ ود پرائڈ اینڈ ایروگنس, کیونکہ ہی ریئلائزڈ کہ یار واقعی میں ہم ہیں کون, ایسے ہی یعنی ہم مٹی ہیں بیسکلی. برو ہم نا لٹرلی وہ کسی شعر بھی اس طرح تھا, اس کا مفہوم یہ تھا کہ یو نو واٹ سپریٹس اس ان اس لائف اور اگلی لائف میں نا وہ ایک سانس ہے. ہاں جی, لیکن ہم ایک سانس کی مار رہے ہیں, جس لمحے یہ ابھی دل دھڑک رہے ہیں ہمارے, یہ ہم خود دھڑکا رہے ہیں, مطلب ہوز یو نو یہ ایک سسٹم کون چلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. یہ کسی ٹائم وہ اللہ وہ ہمیں ٹائم نہیں پتا کس ٹائم اس نے رک جانا ہے. ہم کون سے رتبے پہ ہیں, ہم کون سی پوزیشن پہ ہیں, ہم کیا لیول ہے ہمارا دنیا ہر لحاظ سے, اٹ ول ناٹ میٹر یو نو. ایون لوگ جو عزت امرو کرتے ہیں نا کبھی کبھار, سبحان اللہ, وہ شاید نا ایک بڑا بلکہ ویسٹرن ایک بہت بڑا نا گورنمنٹ آفیشیل تھے سینئر, انہوں نے بڑے مزے کی اسٹوری انہوں نے بتائی ایک کانفرنس پہ نا. کہتے ہیں کہ لاسٹ ایئر میں ایک کانفرنس پہ آیا تھا, اس وقت میں پتہ نہیں بہت سینئر آفیسر تھا, تو مجھے آئی فلیو فرام اپنے سٹی سے مجھے جہاز پہ لایا گیا, مجھے بڑی سی گاڑی میں بٹھایا گیا, مجھے گھر سے پک اپ کیا گیا, مجھے جہاز پہ لے کر گئے, میں جہاز میں آل دا وے ادھر آیا, ادھر پروٹوکال سے مجھے ریسیو کیا گیا, مجھے ہوٹل ڈراپ کیا گیا, اور مجھے چیزیں ساری پوچھی گئیں. صبح مجھے ہوٹل سے ٹائملی پک کر کے ادھر لایا گیا, کپ میں بریک فاسٹ سب کچھ بڑے ششکوں سے کرایا گیا, اور پھر مجھے اسٹیج پہ بلایا گیا, میں وی آئی پی پوزیشن پہ, سب کچھ آل دیٹ. کہتے ہیں اس سال بھی مجھے بلایا گیا, بٹ آئی ایم ناؤ ریٹائرڈ. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا اس ٹائم آپ نے پہنچنا ہے. تو کہتے ہیں اس ٹائم آئی بکڈ مائی اون فلائٹ. کہتے میں خود گیا ایئرپورٹ, خود جہاز پہ بیٹھا, مطلب گیا, آیا, ٹیکسی لی, ہوٹل خود بک کرایا ہوا تھا, اس میں اسٹے کیا اور آیا. اور کہتے ہیں ایک ڈفرینس اس نے بات شروع کی, کہتے ہیں لاسٹ ایئر یہاں پہ نا ایک شیشے کا بڑا زبردست کپ مگ میں مجھے چائے ملی تھی یا کافی ملی تھی, انہوں نے دی تھی. کہتے ہیں ابھی میں نے خود جو مشین سے ہوتا ہے نا, کہتے ہیں تو آئی ہیو اے پلاسٹک کپ دس ٹائم. کہتے ہیں آئی ہیو ریئلائزڈ عزت جو ہے نا وہ میری ہی نہیں تھی, میری پوزیشن کی تھی, اٹس دا پوزیشن. کہتے ہیں ناؤ سمبڈی ایلس از ان دیٹ پوزیشن, اور اس کو وہ پروٹوکال مل رہا ہے. کہتے ہیں لوگ جو ہے نا, آپ اگر لوگوں سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری عزت کر رہے ہیں یا یہ میری واہ واہ ہو رہی ہے مجھے, بس اٹس دا پوزیشن, اٹس دا ورک دیٹ یو, وہ اس کے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو انسان کو نا کبھی کبھار اپنے اوپر نا یہ وہ نہیں فیل ہونی چاہیے کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دی رکھی, جب تک دی رکھی آپ کے پاس ہے وہ چھن بھی سکتی ہے. اچھا, نیت کے حوالے سے نا, جیسے الحمدللہ جب آپ کو علم ہو جاتا ہے, جیسے بردر طاہا نے کہا نا کہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے, تو آپ نا بہت ساری اسٹریسز سے بچ جاتے ہو. بہت سارے اعمال ایسے جو آپ کرنا چاہتے ہو آپ نہیں کر پاتے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ واقعی عمرہ کرنا چاہتا ہے, حج کرنا چاہتا ہے, لیکن بیچارے کے پاس شاید فائنینشیل مینز نہیں ہے. واللہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ اگر تو مجھے مال دے گا, میں ہر سال عمرہ یا حج کروں گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر بھی دے دیں گے. لائک وائز ابھی رمضان گزر رہا ہے, اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی, جب بھی رمضان آتا ہے ہمارے ایگزام اور ٹیسٹ وغیرہ چلتے رہتے ہیں, ہم عبادت نہیں کر پاتے. دیکھیں, اگر آپ کی نیت واقعی خالص ہے, آپ
یہ چاہتے ہو کہ اگر مجھے ٹائم ملے تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا, اور آپ نہیں کر پا رہے بیکاز یو ناٹ ہیونگ مچ ٹائم, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو اجر عطا فرما دیں گے. تو اپنے آپ کو نا ذرا اسٹریس سے باہر نکالیں. ڈو ناٹ اوور برڈن یور سیلف. لائک وائز کوئی ایسا شخص ہے, مثال کے طور پہ دیر از اے سسٹر ہو کانٹ فاسٹ بیکاز آف ہر اسپیشل ڈیز فار انسٹنس. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ من کان مریضا او سافرا کتب له اجر مثل ما یقیم مقیما او صحیحا, کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی اجر لکھ دیتے ہیں. اگر وہ ٹھیک ہوتا اور اس کی انٹینشن ہوتی کہ میں نے یہ عمل کرنا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو اٹ مینز از کہ اپنے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا واقعی اصل میں بوجھ ڈالنا چاہیے. ڈو ناٹ اوور برڈن یور سیلف انشاءاللہ. بالکل. تو اس سے نا آپ بڑے ریلیکس ہو جاؤ گے, اور انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو فوکس مور آن عبادہ اینڈ واٹ یو کین ڈو انشاءاللہ. بالکل. اور جس سے یعنی وہ جو سبحان اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا جو لذت ہے نا انسان کے اندر جو آتی ہے, اور جو انڈیپینڈنس آپ کو دیتی ہے, یو آر انڈیپینڈنٹ آف پیپلز پریز. جیسے وہ ابو الحسن ماوردی جو ہیں, ایک جورسٹ بھی تھے اور ایک بہت بڑے اسکالر تھے. تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں بٹ کبھی پبلش ہی نہیں کی, اور ان کو دبا کے رکھ دیا تھا. اور جب وہ فوت ہو رہے تھے تو ان کو اپنے دوست کو بلایا اور کہتے ہیں کہ بات سنو, شاید میں اس بیماری میں مر جاؤں. اگر میں مر رہا ہوا نا اور میں نے تمہارے ہاتھ کو پریس کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں نے جہنم کے فرشتے دیکھ لیے ہوں. تو میری کتابوں کو لینا, وہاں اس جگہ پہ دفن ہے, اور دریائے دجلہ میں ڈال دینا. اچھا. کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسیپٹنس کا سائن نظر نہیں آیا ہوگا. اور اگر میں تمہارے ہاتھ کو پریس نہ کیا اور لوز چھوڑ دیا تو پھر وہ کتابیں لینا پبلش کر دینا. اور میں نے آج تک یہ کام کیوں نہیں کیا, کتابیں پبلش کیوں نہیں کی, لأنی لم اجد نیتا خالصہ. میں اپنے اندر نا خالص نیت کبھی گیدر نہیں کر پایا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ جب ہی پاسڈ اوے, انہوں نے ہاتھ کو لوز ہی چھوڑا ایز اے سائن آف ایکسیپٹنس, اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا گا ان کو. اینڈ دین جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد کتابیں پبلش ہوئی, اینڈ دین پیپل گاٹ ٹو نو کہ ابو الحسن الماوردی اتنے بڑے عالم دین تھے. انہوں نے صرف کیوں کتابیں لکھتے گئے اور امت کو بینیفٹ کرنے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے کہ میری دنیا میں نا مجھے وہ چیز نہ ملے اور جو میں اجر. تو دس از ایکسٹریم فارم آف کوشن یار. حدیث میں آتا ہے نا کن ورعن تکن اعبد الناس, اتنی سی ورع اختیار کر لو. تو آئی تھنک ورع بہت ساری چیزوں میں اختیار کرنی چاہیے کوشن, بٹ جس چیز میں سب سے زیادہ ورع اختیار کرنی چاہیے وہ اخلاص ہے, وہ نیت ہے. کہ کوئی بھی ایسا عمل پوچھیں کہ کیا میں کروں گا اگر کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو مجھے, اگر یہاں پہ کوئی بھی نہ ہو, مجھے کوئی بینیفٹ نہ ملے, کیا میں پھر بھی کروں گا؟ تو کریں. یا اس کے اپوزٹ, کیا اگر مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا یا کوئی بھی نہ ہوتا یا کوئی بھی اس ایونٹ پہ نہ آتا تب بھی میں یہ کام کرتا؟ اگر تو آپ کہتے ہیں ہاں میں کرتا, یا آپ نے وہ کیا, تو سم ٹائمز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیسٹس یو ایز ویل. کچھ مومنٹس ایسے آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ تو خالص میرے لیے ہے یا نہیں ہے. تو دیٹ از دا مومنٹ یو آر بینگ ٹیسٹڈ. ریئلائز, ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں, چاہے وہ کسی بچے کی مدد کرنا ہو, کسی غریب کی مدد کرنا ہو, اینڈ نو بڈی از واچنگ یو. تو آئی تھنک دیکھیں گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں, بی پریکٹیکل, ہماری نیتیں ڈگمگاتی ہیں, لیکن ان جنرلی لائف میں آپ کا اصول ہی ہونا چاہیے کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ ہی ہے جس نے مجھے ریوارڈ کرنا ہے. پیپل آر پلاسٹک. اور وہ میں کہوں گا آخری میری طرف سے جو بات ہے نا, میں بیٹھ کے بھی یہ بات ہم کر رہے ہیں نا, تو قرآن میں آتا ہے نا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ یار تم جو لوگوں کو کہہ رہے ہو تم اپنے آپ کو نہ بھول جانا. اینڈ سم ٹائمز نا بیان کرنا, بات کرنا بڑا آسان ہے. بڑی بڑی باتیں ہم بھی کر جاتے ہیں, یار یہ عمل ایسے ہونا چاہیے, نیت کو ایسے ٹھیک کریں, خیر کا کام ایسے ہے, تدبر, بڑی باتیں تو ہے نا, کرنا تو آسان ہے. یہاں بیٹھ کے سامنے بیٹھ لگا لیں مائک اور بولتے جائیں. ایوری بڈی لائکس ٹو ٹاک, کس کو نہیں اچھا لگتا کہ لوگ سنیں اسے. اصل ہے کہ یار ہم جو سن رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں سارے نا, جو جیسے ڈاکٹر فضل یہ کہتے ہیں نا, جس نے کہا اور سنا, سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس پہ عمل کرنے کے لیے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے موٹیویٹر ایز ویل, کہ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں نا تو ٹیکنیکلی وہ آپ کو خود بھی موٹیویٹ کرتی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے. بٹ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم نا کانشیسلی اس پہ کام کریں,
کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا واللہ یہ اگین اسی نیت سے بھی لنکڈ ہے نا, کہ اگر ہماری یہ نیت ہی نہیں ہے, صرف باتیں کرنا نہیں ہے, تو پھر مسئلہ ہے نا اس نیک عمل میں. صرف باتیں کرنا, بڑی بڑی باتیں کر دی, ایسے کرنا چاہیے, لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے, مشورے بڑے بڑے لوگوں کو دے دیے, اینڈ یو فورگیٹ یور سیلفس. مطلب یہ کس کے بارے میں؟ بنی اسرائیل کی یہ صفت تھی, تو اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے تھے. تو ہمیں بھی نا اس پہ بڑا دھیان کرنا چاہیے کہ ہم جو کہتے ہیں اور اس میں لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں, کیا ہم خود اس پہ عمل کرتے ہیں اسی طرح, یا ایٹ لیسٹ کوشش کرتے ہیں. یس جس طرح آپ نے کہا کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, وہ ایک اپنی جگہ ہے, بٹ واٹس دا انٹینشن بیہائنڈ آل آف دس, کہ یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں, تاکہ مجھے بھی ریمائنڈر بھی ہو اور میں اس پہ خود بھی محنت کروں اور عمل کرنے کی کوشش کروں, اور جو سن رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. لٹمس ٹیسٹ بھی ہیں الوی اس کے نا, پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ نا. فار ایگزامپل اگر آپ سے جونیئر انسان عمر میں یا علم میں کوئی لیکچر دے رہا ہے, آپ آل دا وے جا کے اس کا لیکچر اٹینڈ کرنا چاہیں گے, یا آپ جاتے ہیں یعنی جسٹ ٹو گین نالج؟ ٹھیک ہے آپ کو شاید وہ لیول آف نالج نہ ملے, بٹ یہ ہے کہ علم ہے نا, اللہ تعالیٰ کی رضا کیا پتہ اس پہ لکھی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے جو آئیڈیا پریزنٹ کیا ہے اس سے بہتر آئیڈیا کوئی پریزنٹ کر دیتا ہے, آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ ایکسیپٹ کرتے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ڈو یو وانٹ ٹو مینشن یور اون سکسیسز آل دا ٹائم, یا ڈو یو اپریشیٹ پیپل کہ ہاں جو آپ نے کیا وہ زیادہ بہتر کام تھا مجھ سے. یعنی بہت, ڈو یو وانٹ ٹو پٹ یور سیلف ان لائم لائٹ. اینڈ دیکھیے اگر آپ اللہ کے لیے رضا کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں پھر تو آپ لوگوں کو ہی پش کریں گے نا, یار آپ آؤ آپ آؤ, آپ کی بات سے بھی کوئی اگر فائدہ اٹھاتا ہے تو اجر مجھے ملے گا, بیکاز آپ میری انویسٹمنٹ ہوتا ہے. یار میں آپ کو آن سے بتاؤں, اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو نا, یو ول آلویز ٹرائی ٹو بی بیہائنڈ دا کرٹنس. آپ لوگوں کو آگے کرتے رہو گے, کیونکہ آپ کو لوگوں سے کلیپنگ تو نہیں نا چاہیے کہ یار ویل پرفارمڈ, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپریسیشن چاہیے, رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں واللہ جیسے الوی نے کہا, واقعہ سنا ہے کہ جو انہوں نے کتابیں یار لکھی ہیں اتنے عالم دین دبا رہے ہیں, مطلب لک ایٹ دا کوشچن دیر نا, کہ آپ کس لیول کا کوشچن ہے کہ یار میں کیونکہ واللہ برو مطلب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہے نیتوں کو کنٹرول کرنا. اچھا آپ کو پتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے, اصل میں اس دن لوگ ایکسپوزڈ ہوں گے شیخ. اللہ المستعان, اللہ المستعان. اس دن پتہ چلے گا کہ واقعی کون بندہ کتنا ایمان رکھتا تھا اور کتنا اس نے اللہ کے لیے کام کیا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ نا شوق میں چلے جاؤ گے, اچھا یار یہ بندہ ایسے ہی برو, یار یہ بندہ اتنا ماشاء اللہ اس نے یعنی اتنا اس کا اخلاص تھا اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی آپ کو نا شوکرز ملیں گے. ایسے شوکر بھی ہوں گے, ضروری نہیں کہ اس نے بڑے ڈھیر سارے اعمال کیے ہوں, ہو سکتا ہے چند اعمال, لیکن واللہ کیا کوالٹی کے اعمال ہوں گے, کس نیت سے کیے ہوں گے. اور کچھ لوگ جن کے پاس شاید ڈھیروں ڈھیر اعمال ہوں اور نیتوں کی وجہ سے رہ گئے ہوں. یار اصل میں جو نیت ہے نا ایمپلیفائر ہے. کوئی بھی عمل چھوٹا سا نا جب اس سے گزر جاتا ہے نا بہت بڑا ہو جاتا ہے. ربع عمل صغیر تعظمہ النیہ وربع عمل کبیر تحقر النیہ. چھوٹا عمل نیت بہت بڑا کر دیتی ہے اور بہت بڑا عمل نیت بہت چھوٹا کر دیتی ہے. تو وہی بات ہے کہ سبحان اللہ اس سے گزاریں, اس فلٹر سے اپنے اعمال کو لازمی گزاریں, اور اپنے لیے کچھ ایسے انویسٹمنٹس کریں. اچھا ان ورسٹ کیس تک کم از کم یہ کریں کہ پبلک ڈیڈس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں اور پرائیویٹ ڈیڈس پہ لائک کریں. اچھا فارمولا ان ورسٹ کیس, یعنی دس از دا ورسٹ کیس سینیریو. بلکہ پبلک جو پرائیویٹ ہے نا برو, اس پہ اصل فوکس اس پہ کریں, کیونکہ واقعی نا یہ جو اسپیشلی جو تہجد ہے نا, مطلب اس سے یہ اتنا بہترین ٹائم ہے نا, بہترین بات ہے. مطلب یہ آپ کا ایک طرح سے یہ بھی ٹیسٹ میں سے ہے کہ اگر آپ پبلک دعوت اور بہت ساری چیزیں کریں اور آپ کی تہجد 0 ہے, جو بہت منیمل ہے, that's a question. اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں, don't feel the need to tell people as well کہ میں تہجد پہ اٹھا تھا. وہ تو بالکل بھی نہیں کر رہی. یعنی people who wake up for تہجد نا they feel the urge کہ یار کہیں ضائع ہو رہی ہے, میں لوگوں کو بتا نہیں پا رہا ہوں. اللہ اکبر. and they tell people سبحان اللہ, یار اخوان شیطان کے وسوسے سے hide it. محمد بن واسع کہتے ہیں کہ لوگ 40 سال تک تہجد پڑھتے رہے, ان کی بیوی کو پتہ نہیں چلا. اور وہ کیسے کہہ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں اپنے بارے میں شاید کہہ رہے ہوں گے. And people were crying on their beds. اور اگر وائف اٹھ جاتی تو کہتے ہیں مجھے آج نا نزلہ ہوا ہے, یہ زکام ہے. کتنا بری چیز ہے زکام. اور ایون سبحان اللہ, تو لوگ چھپاتے تھے اور ہم لوگ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اور سبحان اللہ the worst thing is ایک انسان نیک نہیں ہے اور وہ یہ شو کرنا چاہتا ہے میں نیک ہوں. ایک تو انسان نیک ہے نا اور وہ شو کرنا چاہے میں نیک ہوں, یہ تو نیت کا فطور اور فساد ہے. ایک انسان نیک نہیں ہے اور وہ یہ شو کرنا چاہے کہ میں نیک ہوں, سبحان اللہ, یہ تو فراڈ ہے.
اللہ تعالیٰ سے المستعان، نہ دعا اللہ بھی بچائے. کریں، اللہ تعالیٰ سے نہ دعا بھی کریں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور عمر بن خطاب کی بڑی پیاری دعا تھی، جیسے سورہ کہف کے اینڈنگ میں آتا ہے نا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نا، اس کو عمل صالح کرنا چاہیے، میننگ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے اس کا عمل. تو عمر بن خطاب دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ خالصا واجعلہ لوجہک خالصا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ احد شیئا، کہ یہ نا بس میں جو بھی عمل کر رہا ہوں یہ عمل صالح ہو اور یہ آپ کے چہرے کے لیے ہو اور اس میں کسی اور کی رضا شامل نہ ہو. تو باذن اللہ تعالیٰ اگر آپ سنسیئرٹی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، سچی بات بتاؤں، ہم نہ کسی ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ کی توفیق کا ہی سوال کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور بار بار کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اور یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من النفاق، سمپل دعائیں، یہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کریں نا کہ اللہ مجھے منافقین میں شامل کبھی نہ کرنا، مجھے اپنے، اور جو دعا ہے نا اللہم اجعلنی من عبادک المخلصین المخلصین، مجھے مخلص اور مخلص لوگوں میں، یعنی سنسیئر اور چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لینا. تو باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی ہے یار، اللہ تعالیٰ بس عافیت میں رکھے اور پردے رکھے اور ہم سب کو خالص نیت عطا کرے، اور رمضان کے مہینے میں اسپیشلی جو عمل کریں اللہ کرے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر.